سی چیک کریں رونق. انشاءاللہ مولا حسین کے حرم پہ جا کے آپ کو زیارت کروائیں گے. اور یقین نہیں آ رہا، یہ صرف ایک سپنا تھا. انشاءاللہ بہت زیادہ اس چیز کو لے کے میں ایکسائٹیڈ ہوں، بہت زیادہ. بس مولا یہ زیارت قبول کرے، اور جو لوگ آنا چاہتے ہیں مولا کی زیارت کے لیے، اللہ تعالیٰ ان سب کو ایسا ذریعہ بنائے کہ وہ آ سکیں. سی اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جو سکون ہے نا گائز، میں بتا نہیں سکتا. یہ مولا حسین کا حرم یہاں پہ، یہ مال، یہ جنت ہے. مولا حسین سب کو ان کی زیارت عطا فرمائے. جن لوگوں نے مجھے بولا ہے کہ میں یہاں پہ آ رہا تھا، جنت ہے یہ. الاؤ نہیں ہے موبائل. یہ امام حسین کی گیس، یہ دیکھیں یہ امام حسین بیسکلی یہ جو ابھی وغیرہ کی زیارت کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم لوگ آئے 13 رجب کے لیے. تو انشاءاللہ آپ کو 13 رجب کی دکھاؤں گا کہ 13 رجب کیسے منائی جاتی ہے. یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ، اور انہی کے سامنے یہ ابھی یہاں کا ماحول ہے. سردی ہوتی ہے، اتنی تو نہیں ہے سردی، لیکن یہ ہمارے مولا عباس کا روزہ ہے. یہ آپ چیک ماریں کہ یہاں کا یہ ماحول ہوتا ہے. محرم میں تو یہاں پہ پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی. وجزيل إحسانك فأسألك أن تصلي على محمد وآل الطاهرين، وأن تجعل رزقي بهم دارا وعيشي بهم قارا وزيارتي بهم مقبولة وحياتي بهم طيبة وأدرجني إدراج المكرمين. اچھا گائز، یہ دیکھیں آپ، یہ وہ جگہ ہے جہاں میں نے آپ کو بولا تھا جہاں سے مولا عباس اور مولا حسین کا دونوں کا روزہ ہمیں دکھتا ہے. یہ دیکھیں آپ، یہ ہے مولا عباس کا اور یہ ہے مولا حسین. گائز یہ بیسکلی یہ وہ منظر ہے جو سبحان اللہ والا منظر ہے. یہ دیکھیں آپ گائز، یہ وہ مقام ہے جہاں پہ مولا عباس کے بازو قلم ہوئے تھے. اللہم صلی علی محمد. یہ وہ مقام ہے جہاں پہ مولا عباس کے بازو قلم ہوئے تھے. جا رہے ہیں الموت میں محل محبی کے ساتھ، اور میرے ساتھ ہے میری امی. ہائے امی، سے ہائے، سے ہائے موم، موم سے ہائے. اور ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں شہزادہ علی اکبر کے مقام پہ، شہزادہ علی اکبر کے مقام پہ. وہاں پہ جا کے آپ کو دکھاتے ہیں زیارت. محل محبی ہمارے ساتھ ہیں، وہ ہمیں بتائیں گے کہ کیا ہوا تھا وہاں پہ، اس کے پیچھے کیا ہے کیا نہیں ہے. سب کچھ زہرا کا نہ ہوگا نہ ہوا ہے. ہاں حضرت زینب کو جو کہیے تو بجا. تو یہ وہ بندے کے جس کے فضائل بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ سے آغاز ہے، اور فضائل بی بی زینب سلام اللہ علیہ پر اختتام ہے. کہ مشکل کشا ہے، وہ مشکل کشا کے جو
حجتوں کی مشکل کشا ہو، جو امامت کی محافظہ ہو. اور 5 فقط امور ہیں. ایک ایک لفظ میں گزارش کر دوں کہ جو یہاں سے سیکھ کے جانے والے ہیں. بی بی کی زندگی کا جو محور ہے نا، پہلا ہے توکل پر خدا، دوسرا شجاعت، تیسرا صبر، چوتھا ولایت کے سامنے تسلیم ہو جانا، اور 5واں عزا امام حسین. یہ 5 محور ہیں بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی سیرت کے. توکل اس کیفیت میں کہ جب لاشیں امام حسین علیہ السلام پر بھی آئیں تو ہر گریے سے پہلے اور ہر مصائب سے پہلے تو یہ جملہ کہیں کہ اللہم تقبل منا ھذا القربان، اے اللہ تو قبول فرما لے ہماری جانب سے اس قربانی کو. شجاعت اس مقام پر ہے کہ یزید جیسے ظالم و فاسق کے دربار میں بھی وہاں پر یہ کہیں کہ کد قیدک وسع سعیک، تو جو چال چلنا چاہتا ہے چل لے اور جو حربہ کرنا چاہتا ہے کر لے، واللہ لا تمحو ذکرنا، خدا کی قسم تو ہمارے ذکر کو مٹا سکتا ہی نہیں. آج آپ کا اس مقام پر کھڑے ہو کر تلہ زینبیہ کے سامنے بی بی کی زیارت کرنا، اس مقام کے سامنے آنا، یہ خود اس جملے کی عملی تفسیر ہو رہی ہے کہ خدا کی قسم تو ہمارے ذکر کو نہیں مٹا سکتا ہے. آج لاکھوں لبیک کیا حسین کہنے والے امام حسین علیہ السلام کے حرم پہ، سبحان اللہ. تو پہلا ہے توکل، دوسرا شجاعت، تیسرا صبر. تمام مصائب پر کہیں آپ کو ایک لمحے کے لیے بھی کوفہ اور شام کے بازاروں درباروں میں کوئی شکوے کی منزل نظر نہیں آئے گی. ایک مقام پر بی بی ایک جگہ پر بیٹھ بھی گئی جب دربار شام کے باہر، تو مولا زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ پھوپھی اماں یہ آخری منزل ہے صبر کی، بس ہمیں یہاں سے گزر جانا ہے. کہ بیٹا سجاد، میں اس لیے نہیں بیٹھ گئی یہاں پر کہ میرا صبر ختم ہو گیا، بلکہ میرے بابا نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ جب میں ایسے کسی دربار میں جاؤں گی تو وہ میری مدد کے لیے آئیں گے، تو میں اپنے بابا کا انتظار کر رہی ہوں. بی بی زینب اٹھی اور پھر ایک مقام پہ کہا السلام علیکم امیر المومنین، بیٹا سجاد میرا بابا آ گیا. تو توکل، شجاعت، صبر، ولایت کے سامنے تسلیم ہو جانا، یہ امور ہے کہ جو آپ کو یہاں سے ہمیں سب کو درس لے کے جانے. ولایت کے سامنے تسلیم ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی وہ شرعی مسئلہ آپ میں سے سب کو، بچے کو بھی پتا ہے کہ جان بچانا واجب ہے یا نہیں؟ واجب ہے. جب خیمے جل رہے تھے تو بی بی زینب سلام اللہ جو عالمہ غیر معلمہ ہے، کیا وہ نعوذ باللہ کوئی سوچ بھی سکتا ہے کہ وہ یہ شرعی مسئلہ کوئی بی بی نہ جانتی ہو؟ صلی آیت اللہ مرزا آیت اللہ سید بروجردی، ان کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ ظافر جن کی ان کے زمانے میں وفات ہوئی تھی، یعنی ظافر جن کربلا سے لے کر اس وقت تک زندہ رہا. اور آیت اللہ مرزا آیت اللہ سید بروجردی نے ظافر جن کے لیے مراسم کا، تجہیز و تکفین کا، جو مرنے والے کے لیے سارے احکامات ہیں ان کا، مرنے والے کے لیے جو احکامات ہیں ان کا انتظام کیا تھا آیت اللہ سید بروجردی. تو بہرحال یہ، لیکن پھر ان کی جو قریبی احباب ہیں یا بعض کتابیں ہیں ان میں قلعے کے حلم ناصر ینصرنا امام نے کہا، تو اس وقت حضرت جعفر جن نے یا جنوں کے بعد گروہ نے آ کر کہا. بہرحال اب امام حسین علیہ السلام کے لیے صدا استغاثہ پر جو آیا ہے، تو چاہے اب امام نے تو واپس کر دیا نا اسے کہ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں، جب امام حسین نے واپس کر دیا، لیکن آیا ہے خدمت اہل بیت کے لیے، تو کوئی نہ کوئی صلہ، کوئی نہ کوئی انعام کیا ملا یا نہیں ملا. وہ انعام بعض علماء نے لکھا ہے، ان سے میں نقل کرتے ہوئے پڑھ رہا ہوں. روایت علی حضرت راوی کہ جب ظافر جن نے آ کر کہا شاید یہی مقام ہو، اس لیے کہ یہ پورا میدان جنگ، آپ تصور کیجئے گا کربلا معلیٰ میں کبھی حسین میمنہ پر ہے، کبھی حسین میسرہ پر ہے، کبھی حسین قلب لشکر پر ہے. تو آ کر جب ظافر جن نے کہا کہ اے نواس رسول، کیا میں آپ کی نصرت کر سکتا ہوں؟ اب عبداللہ حسین نے منع فرمایا کہ نہیں، یہ جہاد حسین کو اس وقت تنہا اور اکیلے ہی لڑنا ہے، خدا کی بارگاہ میں پہنچنا ہے. لیکن اب جب تم آ گئے ہو حسین کی نصرت کے لیے تو قف علی حاشیۃ المعرکہ، جاؤ، یہ جو میدان جنگ ہے نا جہاں حسین کا اس وقت جہاد میں سیف جاری ہے، جاؤ کھڑے ہو جاؤ میدان جنگ کے کونے پر. تو ہوگا کیا؟ تنظر اللہ، تجھے اللہ کی قدرت نظر آ جائے گی. تو اللہ کی قدرت کو دکھلا دیا حسین ابن علی نے ظافر جن کو، اس میں نے کہا روایت علی حضرت راوی اس کیفیت میں. تو یہ وہ مقام ظافر جن، بس جب اللہ کی قدرت کو جہاد بالسیف سے اس ذوالفقار سے حسین ابن علی نے دکھلایا تو کیا کیفیت ہے؟ یہ 4 مصرے اور اس کے بعد یہیں پر ذکر مکمل کے انیس نے لکھا ہے کہ نعرہ کیا ہاں اے پسر سعد جفاکار. حسین ابن علی کہہ رہے، یعنی عمر سعد لعین اور شبیر لعین یہ سوچ رہے کہ کب تک لڑے گا اسے،
یہ کیسے ممکن ہے؟ نعرہ کیا ہاں اے پسر سعد جفاکار، لے دیکھ تو ان کانپتے ہاتھوں کا کوئی وار، ہر چند کے ہے عجز ہی بندے کو سزاوار. ویسے تو عاجزی سزاوار ہوتی ہے، لیکن یہاں کچھ اور اظہار کا موقع ہے. ہر چند کے ہے عجز ہی بندے کو سزاوار، مجبور نہیں لخت دل احمد مختار، مجبور نہیں لخت دل احمد مختار. ہستی ہو نہ وستی ہو، مکی ہو نہ مکاں ہو، اور آثار اذا زلزلت الارض آیا ہو. جب میں یہاں پر اس جہاد کی کیفیت کو تمہیں دیکھ رہا ہوں تو مقام ظافر جن کی آپ نے یہاں پر کھڑے ہو کر زیارت کی. بہرحال جس جن نے خدمت کی اہل بیت کی اور جس انس نے خدمت کی. ابھی جو تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو جو ویڈیو دکھائی وہ تھی قلعہ زینبیہ، جس پہ ہمارے مولانا کو محلمین بھی آپ کو بی بی زینب کے فضائل بتا رہے تھے اور مصائب جو پڑے تھے. اور اس کے بعد ابھی ہم لوگوں نے کیا ہے سفر آفرے چین کا. سکینہ پیاسی رہی، بچے پیاسے رہے، بہتی رہی فرات. کربلا میں 3 ہستیاں سب سے پیاسی ہیں. ایک بی بی زینب سلام اللہ علیہ، دوسرے ابو الفضل عباس علیہ السلام، تیسرے تو خود آقا ابو عبداللہ حسین. پتہ ہے حسین کتنے پیاسے تھے؟ یہ میں کیوں ذکر کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ مصائب کی روایتوں میں باقاعدہ امام حسین کی پیاس کا ذکر ہوا، اور تاکید ہے ہمیں کہ حسین کی پیاس کو یاد کر کے رو، بلکہ تاکید ہے کہ جب بھی پانی پیو تو کہو السلام علی الحسین. اے حسین آپ پر سلام، آپ کے خشک لبوں پر سلام، علی ابن الحسین پر سلام، اصحاب حسین پر سلام. تو امام حسین کی پیاس جب علی اکبر علیہ السلام نے آ کے کہا نا، کتنا بے پناہ گریہ کی آپ نے. رقت تھی، معنویت تھی مقام علی اکبر علیہ السلام پر. بعد تک گریہ جاری و ساری رہا، بار بار جب دل میں یاد آتا تھا کہ یہ وہ مقام ہے. اچھا، جب مقام علی اکبر سے ہم واپس جا رہے تھے تو ایک پہلی دفعہ خیال میرے قلب میں آیا اور بڑا دل پھر سے مغموم ہو گیا. میں نے کہا جب ہم یہاں سے جا رہے ہیں، ذرا سوچو کہ جب اب حسین یہاں سے واپس پلٹے ہوں گے تو کس دل کے ساتھ حسین خانہ کا واپس پلٹے. تو جب علی اکبر نے آ کے کہا نا کہ بابا لتش و قد قتلنی، پیاس نے مار دیا، حسین کی خطا ہے، اللہ اکبر یا حسین نے چلا کر سکتا. تو اس 6 مہینے کے بچے کا تو قصور نہیں، اسے پانی پلا دو. کہیں سے کوئی آواز نہ آئی. کہا بیٹا اصغر، شاید انہیں تیرے باپ کی بات پر یقین نہیں آتا. اللہ اکبر. اللہ جانے کہاں یہ اشقیاء کا لشکر ہوگا. حسین کے ہاتھ میں 6 مہینے کا چھوٹا سا شہزادہ ہے. کہ تو بھی تو حجت کا بیٹا نا، حجت تمام کر. دیکھو اس جملے پر خدا حسین کا واسطہ ہے، آنسو بہ سکے تو بہ سکے، نہیں بہ سکے تو سینے پر ہاتھ مار کے حسین ضرور کہنا. اصغر نے اپنی سوکھی زبان لبوں پر اچھا میں پڑھ رہا ہوں جہاں تک میری آواز آ سکے. اصغر نے اپنی سوکھی زبان ہونٹوں پر پھیرنا شروع کی. جہاں تک آواز جا رہی ہے سن کے رونا، سن کے رونا. فوج یزید منہ موڑ کر رو رہی ہے. عمر سعد نے کہا اے حرملہ ابتا کلام الحسین، یعنی اختلاف آ جائے گا، حسین کے کلام کو توڑ دے. حرملہ نے ایک تیر دوڑا. گائز جس ہوٹل میں ہم لوگ رکے ہوئے ہیں اس ہوٹل سے لابی کا یہ ویو ہے. اللہم صلی علی محمد. یہ ہے مولا عباس کا حرم، یہ ہے مولا حسین کا حرم. یہ پورا ویو ہے. انا مقبوله وما مش الاب ويمي عشان يسمعوني الحكي. انا مقبوله وما مش الاب ويمي الى انتم يا بابا صيح يا بابا.
الحين حبينا اليوم الحين حبينا الوطن يا براس اليوم الحين حبينا اليوم الحين حبينا. ابھی یہاں پہ فجر کی اذان ہو رہی ہے. حي على